دنیا میں ایک ایسا علاقہ ہے جس کی فضیلت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص التزام کیا ہے۔ یہاں سے ایک لشکر اٹھے گا جو نہ ظلم کے خلاف ہوگا بلکہ پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل دے گا۔ خراسان، یہ نام آپ نے سنا ہی ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ علاقہ کہاں پر ہے اور یہ خراسان کا لشکر اصل میں کیا مطلب رکھتا ہے؟ آج ہم خراسان کے بارے میں یہ جانیں گے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے جڑی اس اہم خبر کو، اور سمجھیں گے کہ یہ لشکر ہماری دنیا کی کیسے تقدیر بدل سکتا ہے۔ تو بنے رہیے اس روحانی سفر میں جہاں سچائی سے پردہ اٹھے گا۔ خراسان یہ کوئی معمولی زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ اس سرزمین کا نام ہے جو اسلامی تاریخ میں جہاد، علم اور روحانی قیادت کا پہچان رہا ہے۔ اصل میں خراسان ایک فارسی لفظ ہے جس کا مطلب ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے۔ یہ علاقہ مشرق کی جانب تھا اور یہ اسلامی فتوحات کا دروازہ بنا۔ اگر آج کے نقشے میں تلاش کریں تو پرانا خراسان ایران کے مشرقی حصے اور افغانستان کا بڑا حصہ، ازبکستان، تاجکستان اور یہاں تک کہ ملک ترکمانستان تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ علاقہ صرف زمین نہیں تھا، یہ ایک مرکز تھا جہاں سے توحید کی روشنی نے مشرق کو جگایا۔ یہاں سے ابو مسلم خراسانی نکلے جس نے بنی امیہ کے خلاف آواز بلند کی۔ یہی وہ سرزمین تھی جہاں سے علم، تصوف اور تبلیغ کا نور اٹھا۔ اور آج جب حدیثوں میں یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں کہ سیاہ جھنڈے خراسان سے نکلیں گے تو دل کانپ جاتا ہے، کیونکہ اس علاقے کو تاریخ میں واقعی وہ ساری قوت اور روحانی اثرات موجود رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں خراسان کا لشکر کون ہوگا؟ میں کہتا ہوں پہلے خراسان کو سمجھو، پھر لشکر اپنے آپ سامنے آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو باتیں ارشاد فرمائی وہ تا قیامت رہنما ہے۔ انہی ارشادات میں ایک حدیث آتی ہے جو آج بھی دلوں کو جذبہ دیتی ہے، یعنی جب تم سیاہ جھنڈوں کو خراسان سے نکلتے دیکھو تو ان کی طرف بڑھو، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ روایت ابن ماجہ، یعنی یہ جھنڈے کوئی عام جھنڈے نہیں ہوں گے، یہ وہ لشکر ہوگا جو حق کی طرف سے اٹھیں گے، ظلم کے خلاف اور انصاف کے تعمیر کے لیے۔ کچھ علماء فرماتے ہیں یہ سیاہ جھنڈے خراسان سے نکلیں گے اور بیت اللہ کے جانب بڑھیں گے جہاں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ وہ ان جھنڈوں کے لوگوں سے بیعت لیں گے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، کیا یہ لشکر آج کے دور میں ہے؟ یہ سیاہ جھنڈے اسی بشارت کے جھلک ہیں؟ تو آپ کو یہ بتا دوں، امام مہدی علیہ السلام کا لشکر افغانستان میں تیار ہو چکا ہے اور یہ لشکر حق پر ہوگا اور امام مہدی کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ خراسان صرف ایک تاریخی علاقہ نہیں بلکہ قیامت کی نشانی میں سے ایک اہم کڑی ہے۔ دنیا ایک اندھیرے دور سے گزر رہی ہوگی جہاں ظلم، فساد اور گمراہی اپنی آخری حدوں کو چھو چکی ہوگی۔ مسجدیں ہوں گی مگر نماز میں دل نہیں، قرآن ہوگا مگر اس پر عمل نہیں، اور اس وقت جب امت مایوس ہوگی تو اللہ اپنے ولی کو ظاہر فرمائے گا، حضرت امام مہدی علیہ السلام، جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ۔ امام مہدی علیہ السلام کعبے کے پاس ظہور فرمائیں گے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، مہدی میرے امت میں سے ہوں گے، اللہ ایک رات میں انہیں اس مقام پر فائز کرے گا۔ مسند احمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں گے، نہ ہی خود کو کوئی پیش کرنے والے، وہ تو انکسار کے ساتھ چھپے ہوں گے مگر لوگ ان کو پہچان لیں گے۔ خراسان کا لشکر جن کے پاس سیاہ جھنڈے ہوں گے، یہ لشکر مکہ پہنچے گا اور لوگ انہیں مجبور کریں گے کہ وہ خلیفہ بنے، اور پھر کعبہ کے سامنے بیعت ہوگی۔ 7 افراد پہلے بیعت کریں گے، پھر سینکڑوں لوگ، اور وہیں سے اسلامی بنیاد کا انقلاب رکھی جائے گی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب دنیا پھر انصاف کا مزہ چکھے گی۔ امام مہدی علیہ السلام ظلم کا خاتمہ کریں گے، مال کو برابر تقسیم کریں گے، ہر غمگین کو راحت دیں گے، اور پھر ایک دن وہی عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے اور دجال کا خاتمہ بھی ہوگا۔ مگر اس سب کا شروعات ہوگا خراسان کا لشکر اور سیاہ جھنڈے سے جو حق کے سائے میں اٹھے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ خراسان کا لشکر کون ہوگا؟ کون ہوں گے وہ لوگ جن کا ذکر قرآن میں کی گئی ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ خراسان میں شامل آج کا افغانستان اور ایران کا مساحتی علاقہ اور تاجکستان اور سینٹرل ایشیا کے کچھ حصے آتے ہیں۔ یہ علاقہ جہاد، تصوف اور علم کا مرکز رہا ہے۔ ان کا علم جھنڈا بلیک ہوگا جس میں کلمہ لکھا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کالے جھنڈے خراسان سے نکلے تو ان میں شامل ہو جاؤ۔ یہ جھنڈا کسی حکومت کا نہیں بلکہ حق کا نشانی ہوگا۔ یہ لوگ جنگجو اور متقی ہوں گے، نہ وہ ظالم ہوں گے نہ وہ ظالموں کی مددگار۔ یہ خراسان کا وہ لشکر ہوگا جن سے پوری دنیا کا کوئی بھی طاقتور لشکر ان کا کچھ نہیں کر پائیں گے۔ چلیے جانتے ہیں کہ یہ لشکر میں کون شامل ہو سکتا ہے۔ یہ لشکر میں وہی مسلمان شامل ہو سکتا ہے جو حق اور ایمان پر ہو، جس کے دل میں نماز کی محبت اور ایمان ہو۔ بے ایمان اور بے نمازی اس لشکر میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے مسلمانوں، نماز قائم کرو اور حق پر آ جاؤ، تبھی جا کر اس لشکر میں شامل ہو پاؤ گے۔